بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں زاہدہ زین قادری۔ ربیع الاول کا مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ کی 7 تاریخ کو حضرت میاں محمد شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ اس مناسبت سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی دین اسلام کے لیے خدمات کو نمایاں کرنے کے لیے مستند حوالوں مثلاً تصنیف تذکرۃ الاولیاء لاہور، مصنف عالم فقیری، تصنیف لاہور میں دفن خزینے، مصنف امیر ہاشمی، محمد اسلم انصاری، ممتاز حسین نعیم اور سکینۃ الاولیاء یعنی ملفوظات و معمولات و ارشادات مع حالات خلفائے اعظم حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ، تصنیف شہزادہ محمد دارا شکوہ اور تصنیف خطبات قادریہ رضائیہ مصنف محمد الہی بخش سے لیا گیا مواد آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی دنیا میں بے خوف ہوتے ہیں اور آخرت میں بے غم ہوں گے، کیونکہ اللہ خود اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس آیت 62۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انہیں کوئی رنج اور غم ہوگا۔ اولیاء اللہ بے شک اللہ کے ولی ہیں، یعنی ولیوں کا ذکر سنت خدا ہے۔ رب تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو ولی کہتے ہیں۔ اور مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولیوں سے محبت کرنا جنت کی کنجی ہے۔ دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ اللہ کے ولی مخلوق میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں تو صرف خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی ادب و اعتدال کی اس معراج پر ہوتے ہیں کہ ساری خدائی کو خدا سے ڈرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں حضرت داتا علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے آئے تھے۔ لاہور کی خوشبودار ہوا اتنی پسند آئی کہ واپس نہ گئے۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موج دریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ گدا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جتنے لاہور کے گلی اور کوچے ولیوں کے مزارات ہیں، یہ سب ولی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے آئے تھے اور پھر اپنی زندگیاں یہاں گزار دیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا نام میر محمد رحمۃ اللہ علیہ اور لقب حضرت میاں میر ہے۔ آپ کو شاہ میر بھی کہتے ہیں اور جیو کلمہ تعظیم ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سائیں وطا بن قاضی قلندر فاروقی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 28 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بی بی فاطمہ ایک انتہائی نیک خاتون تھیں۔ بچپن ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سندھ کے شہر سیوستان سہون میں 938 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ بی بی فاطمہ سے ہی حاصل کی اور پھر مختلف اساتذہ سے ظاہری و باطنی تعلیم حاصل کی۔ اپنی والدہ سے علم باطنی میں مشغول ہو کر تھوڑی مدت میں ان کی تحصیل کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عالم ملکوت منکشف ہونے لگے۔ بعد ازاں دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر والدہ ماجدہ سے رخصت لے کر سیر و مجاہدہ اور ریاضت کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ اس وقت کے برگزیدہ حضرت شیخ خضر قدس اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے مرید ہوئے، جو کہ ترک و تجرید میں یکتائے زمانہ تھے اور جنہیں حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود غوث وقت فرمایا کرتے تھے۔ ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث الثقلین شاہ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ روحانیت کی تربیت حاصل کی اور درجہ کمال کو پہنچے۔ مشہور سلسلے جو مشہور اولیاء کرام کی طرف منسوب ہیں وہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ وغیرہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سلت ربی ان اختلاف اصحابی من بعد فاوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی فی منزلۃ النجوم فی السماء والکل نور فمن
فمن اخذ شيئا فما إليه من اختلاف فہر اندی علی ہدی، اور نیز فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ترجمہ کہ میں نے اپنے اصحاب کے اختلاف کی بابت جو میرے بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو میرے پاس وہی آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اصحاب ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے، بعض ان میں سے بعضوں کی نسبت زیادہ قوی ہیں لیکن سب نور ہیں۔ بس اختلاف کے بارے میں جس بات پر اصحاب ہیں اس کو کوئی شخص مان لے تو میرے نزدیک وہ راہ راست پر ہے۔ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جو ان میں سے کسی کا مقتدی بنے گا وہ سیدھی راہ پا لے گا۔ صاحبان مذہب، تدیان طریقت، سالکان حقیقت بہت سے مشائخ اور اولیاء ہیں جن کے پیروکاروں کو اسی سلسلہ سے منسوب کرتے ہیں۔ مشائخ علیہ رحمت فرماتے ہیں الترک الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، مخلوقات کی سانس کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف راہیں ہیں۔ معتبر کتابوں میں جو مشہور سلسلے بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک سلسلہ قادریہ ہے جو مشائخ کے بادشاہ، اماموں کے امام، محبوب سبحانی غوث الثقلین ابو محمد حضرت شاہ محی الدین سید عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس سلسلہ متبرکہ کے مریدوں کو قادری کہتے ہیں۔ سب سلسلوں کے مقتدا سب کے سب کامل، عارف، واصف، معتدی اور مقصود کو پہنچانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ جمعہ آیت نمبر 4۔ یہ فضل الہی ہے، جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں آن کس کے در راہ ولایت شاہ است، شاہ ہما اولیاء اندر گاہ است، اللہ رسول گفتش قدما فوق رکبت کل واللہ است، یعنی فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ حضرت میاں جیو رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعد اللہ کے شاگرد مولانا نعمت اللہ سے بھی تحصیل علم کی جو ظاہری و باطنی فضائل سے آراستہ تھے۔ لاہور کے قیام کے عرصہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر ریاضت و عبادت میں مشغول رہے، لیکن کبھی مریدین اور متقدین کے ساتھ بھی باجماعت نماز ادا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سرہند بھی تشریف لے کر گئے، لیکن زیادہ تر لاہور میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کی خدمت میں جو بھی آتا روحانی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ مریدوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سالک کے لیے سلوک میں پہلا مقام شریعت ہے۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ بے حد متبع سنت تھے۔ عبادات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرائض، سنت موقدہ، تہجد اور نمازوں کا پابندی سے خیال رکھتے تھے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں۔ اس طرح روزوں میں پابندی فرماتے تھے، لباس میں عموماً خدر کا کرتا استعمال کرتے، کھانا بہت کم کھاتے، کبھی تو کئی دن تک کچھ نہ کھاتے۔ ان کے پاس کچھ لایا جاتا تو محتاجوں میں بانٹ دیتے۔ زمانہ بھر کے سلاطین، عمرہ، خواص اور عوام آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ لوگ ہمیشہ نظر و نیاز لے کر حضرت کی بابرکت خدمت میں چلے آتے تھے۔ سلاطین اور عمرہ کی کوئی نظر قبول نہ فرماتے۔ اگر ان میں سے کوئی نقدی لاتا تو فرماتے مجھے فقیر سمجھا ہے کہ یہ نقدی لاتے ہو، میں فقیر و مستحق نہیں، غنی ہوں۔ جس کا خدا ہو وہ فقیر نہیں، یہ لے جاؤ تو کسی مستحق کو دے دو۔ حضرت میاں جو سما قوالی بھی فرماتے تھے اور ہندی راگ کو خوب سمجھتے تھے اور اپنے آپ پر ضبط ہونے کی وجہ سے وجد و رقص ہرگز نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ افضل گروہ جہاں میں دو ہی ہیں، یا درویش یا بادشاہ۔ بہت سے بادشاہ سلطنت کو چھوڑ کر درویشی میں شامل ہوتے ہیں، اور جو شخص بے توقیفی کی وجہ سے گروہ میں شامل نہیں ہوئے وہ آرزو اور افسوس میں ہاتھ ملتے رہ گئے، لیکن کسی درویش نے درویشی کو چھوڑ کر سلطنت نہیں سنبھالی۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہوں تو ان کے ساتھ رہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور مغلیہ عہد کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہ جہانگیر سے ملاقات کے بارے میں شہزادہ دارا شکوہ لکھتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر سے فرمایا کہ تمہارا وجود خلق خدا کی پاسبانی کے لیے واجبات سے ہے، اور تمہارے عدل کی برکت سے فقیر بھی دل جمی سے اپنے
اپنے کام میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ توجہ فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے اپنے جیسا خلقت کی نگہبانی کے لیے کوئی شخص مہیا کر لو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر مشغول کر لوں گا۔ شاہجہاں سے ملاقات میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قناعت غالب رہی اور ترش کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفا سے شفا پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکیمانہ جہاد کو اکبر کی ریشہ دانیاں اللہ کے فضل سے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مرید اور خلفاء ہوئے جن کو شہرت حاصل ہوئی، ان میں سے چند یہ ہیں: حاجی نعمت اللہ سرہندی، حضرت ملا بدخشی، میاں نتھا، ملا حامد گجر، ملا روحی، ملا خواجہ کلاں، حاجی صالح کشمیری، ملا عبدالغفور میں شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی منکسر مزاجی اور کمالیت خلق کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کو اپنے مریدوں میں شہرہ کرنے کے لیے کرامت دکھانے سے منع فرماتے تھے۔ مثلاً 2-3 بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خلیفہ ملا نتھا سے اپنے مریدوں میں کرامت دکھانے پر ناراض ہو گئے اور ان کو عالم ظاہری میں لانے کے لیے اوہ تیلی کہہ کر جلال سے مخاطب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے۔ ایک بار رواداری کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایران سے آئے اہل تشیع سے مناظرہ کیا اور کہا کہ اگر ان کے بزرگوں کی قبروں کے پاس مدفون 10 میل تک لوگ بخشے جائیں گے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس جو 2 اصحاب ہیں وہ نہ بخشے جائیں گے؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ اور عیسائی بھی دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ سکھوں کے 5ویں گرو اجن دیو 1563 تا 1581 کے دل میں جب دربار صاحب امرتسر ہری مندر کی تعمیر کا خیال آیا تو آپ سے اپنی عقیدت کی وجہ سے مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کی درخواست کی، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کے مذہب میں عقیدہ توحید میں شامل ہونے کی وجہ سے رواداری کی بنا پر اور ایک ریفارمر مسلح ہونے کی حیثیت سے یہ دعوت قبول کی۔ گرو نانک کی گرنتھ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اولیاء اللہ کے طور پر موجود ہے۔ سکھ ازم ہندوازم کی اصلاح شدہ صورت ہے۔ سکھ ازم میں چونکہ ہندوازم کے بہت سے خداؤں سے ایک خدا کی طرف سفر کا اصول درجہ بدرجہ کار فرما ہے، اس لیے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اجن دیو کی کوشش کو سراہنے کے لیے اس کی گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھنے کی دعوت قبول۔ سکھوں کو مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے اصلاحی مذہب کی بنیاد رکھنے کی کاوش کو سراہنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے مسلمانوں کے اکابر ہی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر قبلہ کی طرف منہ کیے بیٹھے عبادت کرتے رہتے اور یہ شعر زبان مبارک سے فرماتے: کسے کو غافل از حق یک زمان است، درادم کافر است اما نہا است، تزیں غفلت بجا پیوستہ بودے، در اسلام بروئے بستہ بودے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ربائیاں، مثنوی، غزل، قصیدہ بھی کہے، جو رکعات مکتوبات جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخلصوں، دوستوں اور متقدوں کو لکھے ہیں، سب کے سب وقائق، لطائفات اور ارشادات سے اور ہیں۔ مثلا ایک بار ایک کتاب کے موصول ہونے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جوابی تحریر رقم کی: قدر زر زر گرید آند، قدر جوہر جوہری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مشہور اقوال ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: جس کا اللہ ہو وہ فقیر نہیں، اولیاء اللہ کی موت ان کے نفس کا مرنا ہے، اور جب ان کا نفس مر جاتا ہے تو وہ عبدالآباد تک زندہ رہتے ہیں۔ اگرچہ آپ جناب رحمۃ اللہ علیہ کے خوارق اور کرامات بہت سے ہیں جو بے اختیار آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظہور میں آئے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوشیدہ رکھنے کی از حد کوشش کیا کرتے تھے اور یہ مصرع پڑھا کرتے تھے: کرامات الاولیاء را کراب است۔ آپ جناب رحمۃ اللہ علیہ کے خوارق بے شمار ہیں، جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے تھے وہ ہو ہی جاتا تھا۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک فاختہ کی آواز سن کر محظوظ ہو رہے تھے کہ یہ کس فصاحت سے خالق کا نام لے رہی ہے تو ایک شکاری کے شکار سے وہ مر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے بہت غمگین ہوئے اور اس کے مردہ جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ اڑ کر پھر سے ٹہنی پر بیٹھ گئی اور خالق کا نام لینے لگی۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خراسان جانے سے منع کیا، جو بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا نہ جانا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ ملکی مہم کے لیے دریافت کرتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے ٹھیک ٹھیک بتا دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے نزاع کی حالت سے ایک بچہ شفا یاب ہوا، مگر 7 سال کی عمر تک ہونے کے بعد وہ بولتا نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نظر کرم اور اللہ کے حکم سے اس بچے سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے پڑھ لی۔ بعد ازاں قوت گویائی حاصل کرنے کے بعد وہ حافظ اور قاری بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے بہت سے بے اولادوں کو اولاد ملی۔ درشکو کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک پیالے میں پانی دم کر کے پلایا تو وہ 1 ہفتہ میں بھلا چنگا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی میں آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور کردار پر ایک کتاب تحریر کی جس کا نام سکینۃ الاولیاء ہے، اور ایک دفعہ ایک شام کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد طواف کی خواہش پوری کرنا بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ہے۔ حضرت میاں جیو رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں 60 سال گزارنے کے بعد اسہال کی بیماری ہوئی جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے البتن الشہید وارد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاحق ہو گئی اور 5 دن تک جاری رہی۔ آخر 1045 بتاریخ 7 ربیع الاول بروز سہ شنبہ ایک پہر گزرنے کے بعد محلہ حمانی پورہ میں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رہنے کا مقام تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 88 سال کی عمر میں وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دارا شکوہ نے شروع کروایا تھا، لیکن جلد خود بھی اس دار فانی سے کوچ کر گیا تو اورنگزیب عالمگیر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کمل کروایا جس کے مغرب کی جانب خوبصورت مسجد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ایک وسیع قبرستان بھی ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی قبریں بھی ہیں، اور عصر حاضر میں بھی لوگ وہاں تدفین کو ایک سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ساتھ ایک لائبریری ہے جہاں کتب کا ذخیرہ ہے، ایک سلائی اسکول اور تاحال ایک ہسپتال میاں میر ہسپتال کے نام سے بن چکا ہے۔ دربار کے ایک طرف وسیع و عریض باغ ہے اور دریاں ہیں جن کو 12 دریاں اور عرف عام میں 12 دری کہا جاتا ہے، جس میں شاہجہاں کی بیگم نادرہ بیگم کا مقبرہ بھی ہے۔ عرس شریف غسل پاک سے شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ پاکستان بھر سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ لاہور کے مقامی لوگ ان سے پیار محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لنگر کا وسیع دسترخوان سجایا جاتا ہے، ذکر اور سماع کی محافل منعقد ہوتی ہیں، پری میڈیکل کیمپ اور سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ گھریلو دستکاریوں جن میں ہاتھ کی کڑھائی کی چادریں، فن خطاطی کے نمونے اور اونٹ کی ہڈی کے بنے زیورات اور فن پاروں کی نمائش بھی شامل ہے۔ بڑے پیمانے پر اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی خدمت گزاری اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انما بعثت معلما کی طرح ہمیں بھی علم نافع حاصل کرنے اور پھیلانے کی طرف راغب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔